السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید کرتی ہوں آپ سب ایمان اور صحت کی بہترین حالتوں میں ہوں گے۔ جی تو الحمدللہ ہمارا جو نماز پر تدبر کا سلسلہ چل رہا ہے، ہم انشاءاللہ اب اس کو دیکھیں گے۔ ہم نے پہلے اس پر غور و فکر کر لیا تھا، دعائے استفتاح تک ہمارا الحمدللہ ہو گیا تھا۔ اس کے بعد اگر ہم دیکھتے ہیں تو اس کے بعد ہم شیطان مردود سے پناہ مانگتے ہیں، جو کہ بہت ضروری ہے۔ ہم نماز اتنا اہم، کیونکہ یہ تو ہماری دل کو راحت بخش رہا ہے۔ اگر ہم یہ دیکھیں تو یہ دل پر جو یہ بارش ہو رہی ہے، رحمت کی بارش ہو رہی ہے، اور اس میں ہمارا دل کا بہت کام ہے۔ حالانکہ ہمارے دماغ میں کچھ اور چل رہا ہوتا ہے، اور ان ساری چیزوں کو تو ہم پہلے دیکھ چکے ہیں، اور ہم یہ سمجھ چکے ہیں کہ اس میں ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ کو سرنڈر کر رہے ہوتے ہیں، اور اس میں ہمارا دلی طور پر پریزنٹ ہونا، فزیکلی پریزنٹ ہم ہیں، ہم مینٹلی بھی پریزنٹ ہوں، ہم بائی ہارٹ پریزنٹ ہوں، یہ چیزیں ہمارے لیے بہت ضروری ہیں۔ اور شیطان ہمیں اکساتا ہے، تو ہمیں شیطان سے پناہ لازمی مانگنی ہے، کیونکہ شیطان کی تو کوشش ہی یہی ہے، اور وہ ہمارا کھلا دشمن ہے، اس کا کام ہے یہ، تو اس سے پناہ بہت ضروری ہے۔ پھر اس کے بعد بسم اللہ ہے، اور پھر اس کے بعد سورہ الفاتحہ، جو کہ لازمی جز ہے نماز کا۔ اگر ہم سورہ فاتحہ کو آیت وائز بھی اگر ہم دیکھیں، ہمیں سمجھنا تو چاہیے، ہم جس صورت کو قرآن پاک میں موجود ہے، پہلی صورت ہے اور لازمی کر دی گئی ہے نماز کے لیے، اس صورت کو ہمیں سمجھنا چاہیے، تاکہ ہم جب نماز پڑھیں تو ہمیں پتہ ہو کہ ہم کیا پڑھ رہے ہیں۔ تو جو بسم اللہ ہے، اس کا آغاز بھی الفاتحہ کی آیت نمبر 1 سے ہی ہو رہا ہے، اور صحیح حدیث میں اگر ہم سورہ الفاتحہ کے نام دیکھیں تو اس کے کافی سارے ہمیں نام ملتے ہیں، جن میں سے جو چند ایک ہیں وہ فاتحہ، الکتاب، الصلاۃ، کیونکہ نماز کا لازمی حصہ ہے، سورہ الحمد للہ رب العالمین، سورہ الحمد، السبع المثانی، قرآن العظیم، ام القرآن اور ام الکتاب آیا ہے۔ یہ صحیح احادیث میں یہ نیمز اس کے آئے ہیں۔ اور اگر ہم فاتح کے فضائل کی احادیث دیکھیں تو اس میں اسماء کی کثرت سورت کے معانی و مطالب کی کثرت کی دلیل ہے۔ سورہ فاتح کے فضائل دیکھتے ہیں۔ نمبر 1، ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، ایک دفعہ جبرائیل علیہ السلام نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے اپنے اوپر زور سے دروازہ کھلنے کی آواز سنی تو سر اٹھایا اور فرمایا، یہ آسمان کا ایک دروازہ ہے جو آج کھولا گیا ہے، آج سے پہلے یہ کبھی نہیں کھولا گیا۔ تو اس سے ایک فرشتہ اترا، پھر فرمایا، یہ فرشتہ زمین پر اترا ہے جو آج سے پہلے کبھی نہیں اترا۔ اس فرشتے نے سلام کہا اور کہا، آپ کو 2 نوروں کی خوشخبری ہو جو آپ کو دیے گئے ہیں، آپ سے پہلے وہ کسی نبی کو عطا نہیں ہوئے۔ فاتحہ، الکتاب اور سورہ بقرہ کی آخری 2 آیات۔ آپ ان دونوں میں سے جو حرف بھی پڑھیں گے وہ چیز آپ کو ضرور عطا کر دی جائے گی۔ یہ اس کی پہلی فضیلت۔ نمبر 2، ابو سعید فرماتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میرے پاس سے گزرے، میں نماز پڑھ رہا تھا، آپ نے مجھے بلایا، میں نہ آیا یہاں تک کہ میں نے نماز پڑھی، پھر آیا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تمہارے آنے میں کیا رکاوٹ بنی؟ میں نے عرض کیا، میں نماز پڑھ رہا تھا۔ فرمایا، کیا اللہ نے فرمایا نہیں کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اللہ کی اور رسول کی دعوت قبول کرو؟ پھر فرمایا، کیا میں تمہیں مسجد سے نکلنے سے پہلے قرآن مجید کی سب سے عظیم سورت نہ سکھاؤں؟ پھر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد سے نکلنے لگے تو میں نے آپ کو یاد دلایا تو آپ نے فرمایا، الحمدللہ رب العالمین ہی سبع مثانی، یعنی وہ 7 آیتیں ہیں جو بار بار پڑھی جاتی ہیں، اور یہی قرآن العظیم ہے جو مجھے دیا گیا۔ یہ بخاری کی تفسیر روایت ہے۔ نمبر 3، ابو سعید خدری فرماتے ہیں کہ ہم اپنے ایک سفر میں تھے، راستے میں اترے تو ایک لڑکی آئی اور کہنے لگی، قبیلے کے سردار کو سانپ نے کاٹ لیا ہے اور ہمارے لوگ غائب ہیں، تو کیا تم میں کوئی دم کرنے والا ہے؟ چنانچہ اس کے ساتھ ایک آدمی گیا جس کے متعلق ہمیں دم کرنے کا گمان نہیں تھا، اس نے اسے دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ سردار نے اسے 30 بکریاں دینے کو کہا اور ہمیں دودھ پلایا۔ جب وہ واپس آیا تو ہم نے اس سے پوچھا، کیا تم اچھی طرح دم کر لیا کرتے تھے؟ اس نے کہا، نہیں، میں نے صرف ام الکتاب کے ساتھ دم کیا ہے۔ ہم نے کہا، جب تک ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس نہ پہنچے کچھ نہ کرو۔ جب ہم مدینہ میں آئے تو ہم نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے اس کا ذکر کیا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اسے کیسے معلوم ہوا کہ یہ دم ہے؟
بکریاں تقسیم کر لو اور میرا حصہ بھی رکھو۔ یہ بخاری کی فضائل القرآن میں چیپٹر فاتح الکتاب کی روایت میں موجود ہے۔ اسی طرح بخاری کی ایک اور روایت میں ہے، ان لوگوں نے ابو سعید اور ان کے ساتھیوں کی مہمان نوازی سے انکار کر دیا تھا۔ جب انہوں نے دم کی درخواست کی تو صحابہ نے یہ کہہ کر کہ تم نے ہماری ضیافت نہیں کی 30 بکریوں کی شرط طے کی تھی۔ مسلم میں بھی یہ روایت ہے کہ یہ دم کرنے والے ابو سعید خضری ہی تھے۔ اگر ہم نمبر 4 پہ فضیلت دیکھیں تو خارجہ بن سلط کے چچا بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس حاضر ہو کر اسلام لے آئے، پھر واپس گئے تو ان کا کچھ گزر لوگوں کے پاس سے ہوا جن کے پاس ایک پاگل آدمی لوہوں کی زنجیروں میں بندھا ہوا تھا۔ اس کے گھر والے کہنے لگے، تمہارا یہ ساتھی یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خیر لے کر آیا ہے، تو تمہارے پاس کوئی چیز ہے جس سے تم اس کا علاج کرو؟ تو میں نے اسے فاتح الکتاب کے ساتھ دم کیا تو وہ تندرست ہو گیا۔ انہوں نے مجھے 100 بکریاں دیں۔ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا اور آپ کو سارا واقعہ بتایا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، تم نے اس کے علاوہ بھی کچھ پڑھا؟ میں نے کہا نہیں۔ آپ نے فرمایا، بکریاں لے لو۔ مجھے اپنی عمر کی قسم، جس نے باطل دم کے ساتھ کھایا وہ جانے تم نے تو حق کے ساتھ دم کیا۔ نمبر 5، ابو ہریرہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بیان کرتے ہیں، جس نے کوئی نماز پڑھی جس میں ام القرآن نہ پڑھی وہ ناقص ہے۔ 3 دفعہ فرمایا تو ابو ہریرہ سے کہا گیا، ہم امام کے پیچھے ہوتے ہیں، تو فرمایا اسے اپنے دل میں پڑھو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو یہ کہتے ہوئے سنا، اللہ نے فرمایا میں نے نماز کو اپنے اور اپنے بندے کے درمیان 2 نصف حصوں میں تقسیم کر لیا ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ تو جب بندہ الحمدللہ رب العالمین کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری حمد کی، اور جب وہ الرحمن الرحیم کہتا ہے تو اللہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری ثنا کی، اور جب وہ مالکی یوم الدین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے میرے بندے نے میری تمجید، میری بزرگی بیان کی، اور کبھی فرماتا ہے میرے بندے نے اپنا آپ میرے سپرد کر دیا۔ پھر جب وہ ایاک نعبد و ایاک نستعین کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے، اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ پھر جب وہ اہدنا الصراط المستقیم کہتا ہے تو وہ فرماتا ہے یہ میرے بندے کے لیے ہے اور میرے بندے کے لیے ہے جو اس نے سوال کیا۔ یہ روایت مسلم میں بھی موجود ہے۔ اب آپ یہاں پر رک کر غور کیجئے کہ جب آپ نماز میں فاتحہ پڑھتے ہیں تو کیا آپ اتنا انتظار کرتے ہیں، اللہ کے جواب کا انتظار کرتے ہیں، یا وہی سپیڈ لگی ہوئی ہوتی ہے؟ ہم نماز جب ادا کرتے ہیں تو ہمیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کی جواب کا انتظار تو کرنا چاہیے نا، ہمیں یعنی رک کر پڑھنا چاہیے، ہمیں سمجھ کر پڑھنا چاہیے، ہمارا اس وقت فوکس ہونا چاہیے کہ ہم وہ عظیم صورت پڑھ رہے ہیں جس وقت آسمان کا دروازہ کھل جاتا ہے، فرشتے نے آ کر بشارت دی۔ کیا ہم اس صورت کو اس طرح پڑھتے ہیں جس طرح اس کے فضائل ذکر ہیں؟ تو ہم نے اس پر تدبر کرنا ہے اور انشاءاللہ غور کرنا ہے۔ نیکسٹ میں ہم اس کے انشاءاللہ کچھ فائدے دیکھیں گے، پھر اس کے بعد ہم اس صورت کو آیت وائز اس کا فہم حاصل کرنے کی انشاءاللہ بھرپور کوشش کریں گے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔